کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر کس نمبر 12۔ ایکسکیوز می پلیز، اس نے ایک طرف جاتے لڑکے کو اشارہ کیا تھا۔ سنیں، کیا ارحان دلاور سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس کے رکتے ہی اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ایڈوکیٹ ارحان سے؟ اس نے یقین دہانی چاہی تھی، آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ جی، ان سے ہی، میں ان کی سسٹر ہوں۔ اس نے اس لڑکے کی آنکھوں میں حیرت اور سوال بھانپ لیے تھے۔ اسی طرف اشارہ کیا تھا تو وہ تھینک یو کہتی ہوئی اس کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ پریشانی سے سر درد کر رہا تھا۔ یس۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ارحان کی سنجیدہ سی آواز ابھری تھی۔ وہ اس وقت کام میں غرق تھا۔ چہرے پر چھائی سنجیدگی کسی کو بھی اس سے مخاطب نہیں ہونے دیتی تھی۔ جی علی، اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سر، باہر کوئی لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے، وہ خود کو آپ کی سسٹر کہہ رہی ہیں۔ علی نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ ارحان کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی تھیں۔ بے یقینی سے اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ اس وقت آفس میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو سوالات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، مگر اس کی بہن یہاں کیسے آ سکتی تھی؟ بھیجیں انہیں۔ اس نے خود کو ریلیکس ظاہر کرتے ہوئے علی کو جانے کا اشارہ کرتے ہوئے اجازت دے دی تھی، مگر دماغ میں آتی ہر سوچ منتشر ہو چکی تھی۔ کون آیا ہے؟ وشما، عدیلہ یا عائشہ؟ وہ لوگ یہاں کیوں آئیں گی؟ ہو سکتا ہے کسی کلائنٹ نے ملنے کے لیے بہن کا کہا ہو۔ اس نے سر تھاما تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کے آفس کیوں آئی تھی۔ اس کی ہزاروں لوگوں سے دشمنی تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے گھر والوں کے متعلق جانے۔ اسے آئے دن طرح طرح کی دھمکیاں ملتی تھیں۔ اسی وجہ سے اس کے یہاں آنے سے وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا۔ اس نے فوراً دروازے کی طرف دیکھا تھا تو عائشہ تھی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتا ہوا فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا یہاں ہونا غیر متوقع ہی تھا۔ علی، باہر اگر کوئی پوچھے تو یہی کہیے گا کہ میری کلائنٹ ہیں، سسٹر مت کہیے گا۔ اس سے یہ بات حفاظتی اقدامات کے طور پر کہی تھی کہ کوئی عائشہ کو نشانہ نہ بنائے، جبکہ عائشہ کا دل یہ بات سن کر بری طرح ٹوٹا تھا کہ وہ اسے بہن کا درجہ دینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جی سر۔ علی سر ہلاتا ہوا چلا گیا تھا۔ عائشہ، تم کیوں آئی ہو یہاں؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں سے پریشانی اور بے چینی بھی عیاں تھی۔ اس کی اتنی سنجیدگی پر اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی، مجھے آپ سے کچھ کام تھا۔ اس نے ٹیبل پر نگاہیں مرکوز کرتے ہوئے آہستگی سے کہا تھا۔ کیا کام تھا؟ اب کی بار آواز کافی نرم اور ملائم تھی تو عائشہ کو تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ بھائی، وہ نا میری دوست کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو اس نے نظریں چرا کر ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتے ہوئے بات دانستہ ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ارحان نے اسے بطور خاص نوٹس کیا تھا۔ وہ لوگوں کے چہرے پڑھنے کا ہنر رکھتا تھا۔ وہ تو ایسے دیکھتا تھا کہ کوئی کتنا ہی تجربہ کار وکیل کیوں نہ ہو، وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے لڑکھڑا جاتا تھا۔ تو یہ تو اس کی بہن تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے یہ پیسے بابا سے کیوں نہیں مانگے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے اپنی الجھن پر قابو پا کر آہستگی سے پوچھا تھا۔ 50,000۔ ادھر زبان لڑکھڑائی اور ادھر ارحان اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ پیسے مانگنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے، مگر فی الحال سچ اگلوانے سے زیادہ اہم اسے جاننا تھا۔ اوکے۔ اس نے سر ہلایا تھا اور اٹھ کر ایک طرف بنے چھوٹے سے کمرے کی طرف چلا گیا۔ عائشہ نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ اس نے کوئی تفتیش نہیں کی تھی۔ میرے پاس کیش کم ہے فی الحال، سو یہ کارڈ رکھ لو، جو چاہیے لے لو۔ اس نے کارڈ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا تھا۔ عائشہ نے چند ثانیے اسے دیکھا تھا۔ بھائی، کارڈ کی آپ کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور میں آج واپس نہیں کر سکوں گی پھر۔ اس نے ہاتھ آپس میں مسلتے ہوئے کچھ پریشانی سے کہا تھا۔ میرے پاس کیش ہے، اتنی ضرورت نہیں پڑتی، اگر پڑی تو وہ استعمال کر لوں گا، اور کارڈ کل تم سے آفس جاتے ہوئے لے لوں گا۔ اس نے فوراً اپنے مسئلے کا حل نکالا تھا تو وہ بھرپور مسکرائی تھی۔ بہت شکریہ بھائی، میں جلد لوٹا دوں گی۔ وہ کارڈ تھامتی ہوئی بے ساختہ بولی تھی۔ ارحان نے اس کی آنکھوں میں اطمینان اترتا محسوس کیا تھا، جو آنکھوں کی نمی میں چھپ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ۔
اس نے سر ہلاتے ہوئے اشارہ کیا تھا اور ہاں، اس کے کہنے پر وہ رکی تھی۔ آئندہ اگر کوئی کام ہو تو مجھے کال کر لینا، یوں آفس نہ آنا پلیز۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے بھائی۔ اس کی بھیگی آواز میں کہی بات پر ارحان کا دل ٹوٹا۔ کتنے ہی ثانیے دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی۔ یہ ہے میرا نمبر۔ اس نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا تو وہ شکریہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ارحان نے علی کو بلایا۔ علی، تم اس کا پیچھا کرو گے، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس مصیبت یا پریشانی میں ہے۔ اس کی پریشانی اس کو علم میں لائے بغیر دور کرنی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب تم جاؤ اور مجھ سے رابطے میں رہنا تاکہ اگر کوئی پریشانی ہو تو میں آ سکوں۔ اس نے تیزی سے علی کو سمجھایا تھا تو علی اس کی بات مانتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ عائشہ شکر کا کلمہ پڑھتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ علی اس کا مسلسل پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے پہلے پیسے نکلوا کر سائٹ پر رکھے تھے اور پھر کسی کو کال کر کے ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ وہ جس میز پر بیٹھی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، اس کے ساتھ والی ٹیبل پر علی بیٹھا ہوا تھا، جو بظاہر تو موبائل میں گم دکھائی دے رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ اس کی طرف ہی تھی۔ تبھی ایک لڑکا اس میز کی طرف آیا تھا۔ علی نے فوراً اس کی تصویر بنائی تھی۔ اس کے بعد ان دونوں کو فوکس کر کے اس نے ویڈیو بنانی شروع کی تھی۔ یہ لو۔ اس کے بیٹھتے ہی عائشہ نے پیسوں کا لفافہ اس کے آگے پھینکا تھا۔ او واو! اس نے فوراً لفافہ اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا، اب میری تصاویر ڈیلیٹ کرو پلیز۔ اس نے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ ابھی میری ڈیمانڈز پوری کہاں کی ہیں تم نے؟ وہ خباثت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں اور تم نے کہا تھا کہ تم ڈیلیٹ کر دو گے۔ وہ شاکنگ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے اس کا وعدہ یاد دلا رہی تھی، یہ تو میں ہر بار کہتا ہوں، چلتا ہوں، اب جلد ملیں گے اگلی قسط میں۔ وہ ہنس کر بائیں آنکھ دباتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ علی نے فوراً وہ ویڈیو اس کو سینڈ کی تھی اور خود باہر آ گیا تھا، جبکہ عائشہ بھی بیگ اٹھا کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس کمینے کو زندہ درگور کر دوں گا میں، جس نے میری بہن کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ارحان کا ویڈیو دیکھ کر غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنے بڑے مسئلے میں پھنسی ہوگی۔ اسے تو یہی لگا کہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا، مگر یہاں کیس کافی گھمبیر صورت اختیار کر گیا تھا۔ سر، اب کیا کرنا ہے؟ علی نے اسے مسلسل خاموش دیکھ کر پوچھا تو وہ چونکا۔ علی، اب تم ایسا کرو کہ اس کا پیچھا کرو اور ہاں، وہ بھاگنے نہ پائے۔ میں بھیج رہا ہوں کچھ آدمی، تو اسے اغوا کر کے شیان کے فلیٹ پر لے جاؤ۔ آنکھوں پر پٹی باندھ لینا اور میں جلد ہی پہنچتا ہوں وہاں پر۔ ارحان نے اسے فوراً حکم دیا تھا تو علی سر ہلاتا ہوا گاڑی میں بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے گاڑی کا رخ کیا تھا۔ کیسے پاگل ہے عائشہ، اس کو یہ بات مجھے بتانی چاہیے تھی۔ جانے کب سے اس مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس نے لب کاٹے اور تیزی سے شیان کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو شیان، اپنے اپارٹمنٹ میں ہی رہنا، میں پہنچتا ہوں 10 منٹ تک۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا اور بغیر اس کے سنے کال کاٹ دی اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔